اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ المؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ وہ اتنی بہترین دعا ہے، اور وہ دعا صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 1285 آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرئاء، واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص والسیء الاسقام۔ اور اس کا ترجمہ اس دعا کا کیا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر سے، بیچارگی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بخیلی سے، بڑھاپے کی زحمت سے، قساوت قلبی سے، غفلت و سستی سے، محتاجی سے، ذلت و رسوائی سے اور مسکینی سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر و فاقہ سے، کفر سے، فسق و فجور سے، باہمی اختلاف سے، منافقت سے، جھوٹی شہرت سے اور ریاکاری سے۔ اور اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بہرے پن سے، گونگے پن سے، دیوانگی سے، کوڑ کے مرض سے، پھلیری سے اور ہر خطرناک بیماری سے۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ یہ 25 چیزیں تقریباً بنتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ اس دعا کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، صبح و شام اس دعا کو پڑھیں، اپنے گھر کے اندر ہر افراد کو اس دعا کو یاد کروائیں، اور نبی اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ دعا صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، اللہ ان چیزوں سے ہمیں سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔